السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ پہلے ایک کامنٹ جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں اور بڑھ کے اب اسلام آباد میں اور پاکستان کے حصوں میں جو اسموگ کی کرائسس ہے، یہ فیشنیبل ٹاپک نہیں ہے۔ یہ یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے بڑی حتی الامکان کوشش کر رہی ہے، بٹ جو کرائسس ہے وہ اور کرائسس بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں نارمل جو ہے وہ شاید کاؤنٹ ہے ایکوالٹی کاؤنٹ 110 یا 15، آج ملتان کا جو کاؤنٹ تو 250 گنا زیادہ، اور لاہور میں بھی جو کرائسس ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے اور اسلام آباد کی طرف بھی بڑھی ہے۔ بس اتنا کہتے ہیں کہ چلیں کہ حکومت کا اور لوگوں کا بھی اس میں بڑا رول ہے، یعنی کہ پلانٹیشن کتنی اہم ہے، کس وقت کیا جلانا ہے وہ کتنا اہم ہے، کنسٹرکشن کتنی اہم ہے، اور کنسٹرکشن کے حوالے سے گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ ہم نیوکلیئر کی بات کرتے ہیں اور اس تھریٹ کی اور اس تھریٹ کی اور واٹر شارٹیج کی، یہ تھریٹ پاکستان کو آ کے اٹ از ہٹ پاکستان، اٹ ول گیٹ ورس بائی دا ڈے۔ تو اس پر ہمارے بھی فوکس میڈیا کا زیادہ ہونا چاہیے اور حکومتوں کا اور عوام کا بھی فوکس زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ شخص جو کہ ایک کمپلیٹ ڈیموکریٹک پروسیس کے بعد ہی ول بی ناؤ ون آف دا موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ، اور ہم بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فینومینا ہے امریکہ میں وہ ایسا تھا جیسے کھمبا ووٹ کہتے ہیں نا جی، یہ کھمبا ووٹ تھا۔ وہ کسی اور وقت بات کریں گے کہ کن کن لوگوں کی انہوں نے ریپبلکن پارٹی میں پولیٹیکل کریئر ختم کیا بیکاز ہی واز اگینسٹ دیم۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل ایک انپریسیڈنٹڈ پاور اتھارٹی کے ساتھ آئے ہیں، اب بنیں گے پریزیڈنٹ۔ سینٹ بھی ان کے ہاتھ میں، کانگریس بھی ان کے ہاتھ میں، ایگزیکٹو بھی ان کے ہاتھ میں، ججز بھی وہ ہیں جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ کیا کریں۔ اور پاکستان کے حوالے یقینی طور پہ آپ دیکھیں گے انیشیٹیوز عرب دنیا میں بھی ہوں گے، مڈل ایسٹ پہ، فلسطین پہ بھی کریں گے، یوکرین سے ڈیفینیٹلی ہی ول پل آؤٹ ویری سون۔ اور پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے لوگوں سے جو وہاں بیسڈ ہے امریکہ میں، یہ پتہ چلا ہے کہ فنڈنگ پاکستانی امریکنز جو ہیں انہوں نے کی اور بہت کی ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ان کو انہوں نے بالکل انڈورس کیا اور پیسہ بھی دیا۔ اور یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ ایک ویڈیو کلپ بھی ہے جس میں وہ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ہی واز آبویسلی ناٹ ان ٹچ ود عمران خان ایٹ آل، تو ان کو نہیں پتا تھا، لیکن پھر کوئی کیمپین میں ان کو کہتا ہے کچھ تو وہ سنائی دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا واٹ ہیپن ٹو ہیم، یہ وہ۔ تو اتنا ضرور ہے کہ وہ ان کے دوست وہ ان کو پسند کرتے ہیں، اور اب پسند کرنا پالیسی میں کس طرح ٹرانسلیٹ کرے گا اونلی ٹائم ول ٹیل۔ تو اتنا یہ ایک پرسپیکٹو دینا ضروری تھا، لیکن کسی کا خیال ہو کہ کوئی وہ کہیں گے اور فوراً عمران کو دے دیا جائے گا عمران خان کو، یا کوئی خیال کرے کہ کوئی زیرو وہاں سے کمیونیکیشن ہوگی اور عمران خان، یہ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا۔ کسی انڈر سیکرٹری کو کہیں گے جی فون کریں بتائیں پاکستان میں پوچھیں، اور وہ ڈیفنس منسٹر کہہ چکے ہیں کہ وہ جو کہ شکیل کو نہیں نکال سکے یہاں سے لے جا سکے وہ عمران خان کو کیا کریں گے۔ میرے خیال اس میں کچھ صداقت بھی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ہی از اے مین فار ہم، کچھ نہ کچھ ایفرٹ وہاں سے ہوگا۔ تو اب آگے چلتے ہیں ناظرین آج کے جو معاملات ہیں اس پر۔ ایک تو یہ کہ عدلیہ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو 26th امینڈمنٹ ہے اس کے لیے اور کوئی 5-6 اور آ گئی ہیں پٹیشنز، اور اہم لوگ ہیں جو پٹیشن جنہوں نے ڈالی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بار کے لوگ ہیں ان کی بھی پٹیشن آئی ہے، پھر یہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں انہوں نے بھی ڈالی ہے، افضل صاحب خٹک پہلے بھی ڈال چکے ہیں۔ تو پٹیشنز کافی ہیں 26th امینڈمنٹ کے خلاف، اور حامد خان صاحب گاہے بگاہے اس پہ بڑی سخت بات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ تو جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ وہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوگا، لگتا ہے کہ کورٹ ہی میں جا کے بات آگے بڑھے گی اگر یہ کورٹ میں اس پہ ہیئرنگ وغیرہ ہوئی۔ اور جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا اس میں بھی یہ سندھ کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ بھی نہیں بنا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ 26 یا 27 کو پھر ملے گی جوڈیشل کمیشن۔ تو جوڈیشری کے حوالے سے دلچسپ ڈیولپمنٹس ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ جی یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے اور کہتے رہیں گے کہ وہ مانے آپ نہ مانے ہو گیا ہے،
یہ ایک چیز ہو گئی ہے. پھر اب سوال تو یہی ہے کہ آپ ایک جو ہو گئی ہے چیز, اور وہ جو یعنی اسمبلی نے جو پاس کیا سب کیا, وہ 47 ورسز 45 وہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن پاس ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اور اب دیکھنا ہے کہ یہ قانونی طور پہ اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے. شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ باتیں کی, وہ بھی ایک کیس میں بری ہوئے, مئی 9 کا کیس تھا شاید, اس میں بری ہوئے. پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں جن کی شاید بھابھی نے کل بڑی التجا کی. اب اس میں یہ بالکل دل دہلا دینے والی چیزیں, ہم سب سے پہلے ہم کہتے رہے, ہمیشہ کہتے رہے, جب عمران خان صاحب تھے حکومت میں, ہم کہتے تھے قانون کی بالادستی, زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ, لڑائی جھگڑے نہ ہو, یہ نہ ہو. ہم اب بھی یہی کہیں گے. اب یہ اس طرح کے جب آتے ہیں ویڈیو سامنے تو پھر انسان دل برداشتہ ہوتا ہے. ہونا یہ نہیں چاہیے, قانون قانون اور قانون, اور یہ پھر وہ ایک اور لمبی ڈیبیٹ ہے, بٹ بہرحال دس از سم تھنگ دیٹ شوڈ ناٹ ہیپن ان دس کنٹری. اب چلتے ہیں اپنے گیسٹ کے پاس جو بڑی پیش تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. انہوں نے ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا ہے, لیگل ایڈوائزر ہیں, جمعیت کے سینیٹر ہیں, اور سینیٹر صاحب کے حوالے سے خبر چل رہی ہے ناظرین کہ مولانا صاحب جب لوٹیں گے, وہ گئے ہوئے ملک سے باہر, جب لوٹیں گے تو پھر یہ کامران مرتضیٰ صاحب جائیں گے عمران خان صاحب کو ملنے اڈیالہ جیل. تو یہ خبر چل رہی ہے, ہم نے کہا ان سے پوچھ لیں گے ڈائریکٹلی. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شعیب شاہین صاحب, لائر ہیں پی ٹی آئی کے اور بڑے متحرک لائر ہیں, سینئر لیڈر. تھینک یو سو مچ شعیب جوائننگ اس. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں, انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کے لائر ہیں, اور وارم ویلکم ٹو یو. ہمارے شو میں پہلی دفعہ ناظرین آئے ہیں اسٹوڈیو میں, اور ینگ ڈائنامک پی ایم ایل این لیڈر. اچھا جی, تو کل میں دیکھ رہی تھی آپ ایک شو میں تھے جہاں یہ ویڈیو چلی, تو آپ نے کہا ہوگا کہ پھر سے چلا دیا, لیکن پھر سے پریشانی کی تو بات ہوتی ہے. دیکھیں, ایک تو تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں, میں ایسی جتنی بھی ویڈیوز ہیں میں ان کو ہمیشہ, ہم نے ان کو کبھی بھی کنڈیم کیا اسٹرانگلی, لیکن میں ایک ساتھ اسی سانس میں ایک چیز یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ کسی کو بنی گالا میں بیٹھ کے فنائل پلایا گیا تھا. پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں زہر پلایا گیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ شہباز گل کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ کسی کی بیوی 4 گھنٹے لیٹ آئی تو اس کو کہا کہ بھائی کہ اس کو ایجنسیوں نے اٹھا لیا. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے چیف منسٹر کو اٹھا لیا گیا اور اس نے بتایا کہ وہ پتہ نہیں کون سے 20 صوبے کراس کر کے افغانستان کے راستے پیدل آئے. وہ تو ہم نے بھی کہا ہے وہ کارٹون نیٹ ورک کی سٹوری لگتی ہے, لیکن باقی باتیں بہت سی ہوئی ہیں. آپ وہی وہ گڈریے والی کہانی کے شعر آیا, لیکن میں نے کہا نا کہ دیکھیں نا, ان کی جو تھیٹر لگانے والی چیزیں ہیں وہ ریپیٹڈلی اور بار بار کرتے رہے. میں کسی چیز کو زائل نہیں کرتا, میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے یا غلط نہیں ہے. غلط اگر ہو رہا ہے تو یہ پارلیمان ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ روز ایک جھوٹا پروپیگنڈا, جھوٹی چیزیں. دیکھیں, ان سے ہم نے نہیں یہ کروائی چیزیں, ہم نے 9 مہین سے نہیں کروایا, ہم نے جلاؤ گھراؤ نہیں کروایا, ہم نے ان کے بندے نہیں اٹھائے. میں آپ کو بتاؤں, آپ ادھر شو میں آئے ہیں پہلی مرتبہ, آپ پوچھئے گا ان سے, شعیب شاہین صاحب سے یا سینیٹر صاحب سے, کہ ہم نہ تو یہاں کوئی پروپیگنڈا لے کے آتے ہیں, نہ ہم کوئی لڑائی جھگڑا لے کے آتے ہیں. آپ جیسے سمجھدار لوگ سب آتے ہیں, یہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات جو ہے آگے بڑھے. آپ کو ہم یہاں کے ان کے چیف منسٹر صاحب کے تو نہیں دکھا رہے جو ان کا ایک پورا انہوں نے کیا کہانی ڈالی تھی, لیکن یہ تو آپ کے سامنے میں آپ نہیں, میں نے کہا کہ اگر حقیقت میں ہوئے تو آپ نے چیک نہیں کیا, یہ کل آپ کو بتایا. لیکن دیکھیں, ہم نے ان سے تب بھی کہا تھا کہ وہ خود آنریبل ممبر پارلیمنٹیرین ہے, اسپیکر صاحب کو اپنی کمپلین جو ہے ایڈریس کرائیں, اور اگر ان کے دوست اور ان کے کولیگز ان سے رابطے میں ہیں تو وہ بھی رابطے میں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں, اس کا فورم میں نہیں ہوں, اس کا فورم اسپیکر صاحب ہیں. اور جب بلکہ میں اس شو سے اٹھا تو میں نے دوبارہ چیک کیا کہ ان کو رابطہ ہوا اسپیکر صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ووٹنگ کے دن کے بعد مطلب وی ہیو نو کانٹیکٹ ود دیم, لیکن وی رپورٹس دیٹ دا پارٹی اٹسیلف is in connection with them. دیکھیں, آپ کا جب میں نے کہا نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ کرواتے رہے ہیں, جو یہ کرتے رہے ہیں, یہ بار بار. ایک سیکنڈ میں بات بتاؤں کہ یہ چیزیں پہلے ہو چکی ہیں, یہ چیزیں ہمارے سامنے بھی آئی ہیں, کہ لیکن یہ روز ایک گیمکری روز ایک تھیٹر لگانا, I don't know.
مطلب وہی میں نے کہا نا, گڈریے والی کہانی ہمیں بچپن میں پڑھاتے رہے ہیں کہ جس دن اصل دن شیر آیا کوئی بھی بچانے کے لیے نہیں تھا, کہ جو یہ لوگ روز کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اپنے لوگوں سے. کبھی کسی کو کھڑا کر کے, میں جو جمشید ہستی نے باتیں کرتا رہا اس کی ویڈیو کو, میں ان کو نہیں بات کرتا, یا کسی اور کے ساتھ ہوتا رہا میں ان کی بات نہیں کرتا. لیکن یہ پھر بات وہی ہے کہ جس دن اصل میں شیر آیا تو کوئی کھڑا بچانے کے لیے نہیں تھا. اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ان کو ریلیف پارلیمان سے ملے گا, پارلیمان سے ہی ملے گا, پارلیمنٹری لوگوں سے ملے گا. آئین کا راستہ استعمال کریں گے تو کرے گا, لیکن جو جلاؤ گھیراؤ گالی دینے کی سیاست ہے, جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کی سیاست ہے, اس سے کوئی آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. لیکن میں ان کو دوبارہ یہ کہوں گا کہ اسپیکر صاحب کو ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے, اور اسپیکر آفس تھوڑا سا جو ایک یہ ہماری والدہ ہو سکتی ہیں, آپ کی ہو سکتی ہے, تو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے جو وہ ایک بات کریں. میں نے تو آپ کو لا کے نہیں دکھائی نا, وہ جو ڈرامہ ہے میں نے تو نہیں دکھائی, یہ تو ایک ویڈیو ہے جو کہ کل آپ ایک شو میں بیٹھے تھے وہاں چلا. ہمیں لگتا ہے جو غلط ہوگا, جو پی ٹی آئی غلط ہوگی وہ ہم 100 دفعہ کہیں گے. ہم نے کہا جب سی ایم نے جو کہانی سنائی کہ وہ کہانی تھی, ڈرامہ تھا, there was nothing, but this is something, یہ تو ایک ہیومن کنسرن ہونا چاہیے نا. تو یہ تو, لیکن آپ نے تو پورا ہمیں کچھ اور ہی بیان نہیں, میں نے وہ بیان اس لیے کیا کہ دیکھیں نا, آپ کو ہیومن کنسرن تھا جب زہر کی بات کی تو ہم کرتے ہیں, ہم کنڈیم کرتے ہیں جب ایسے ڈرامے ہوتے ہیں. تو پھر وہ مجھے بتائیں کہ پھر کیسا پتہ لگا کہ ڈریا اب سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. مجھے بتائیں کہ کوئی ترازو لے کے آ جائیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. سین صاحب, آپ نے گفتگو سنی, ہم نے ایک دکھایا تھا, وہ ایک جو ایم این اے ہیں ان کے امتیاز صاحب, ان کی بھابھی ہے نا, یہ بھابھی ہیں جنہوں نے کہا کہ جی لوگ آئے اور انہوں نے دروازے, اس کے گھر پہ حملہ ہوا تھا یہاں F74 میں, مجھے یاد ہے. سیکنڈ ٹائم پہ اب پنجاب میں جو ان کا آبائی گھر ہے وہاں حملہ ہوا. ان کی جو والدہ تھی حاجی امتیاز اور چودھری اعجاز کی, وہ وہاں گھر میں تھی اور پورا اس کا گھر توڑا گیا اور اس کے اوپر حملہ ہوا, جو کہ اباؤٹ 100 years old. جی سینٹ صاحب آپ فرمائیے کچھ. اگر یہ بات یہ بہت غلط کام ہوا ہے, اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے, اور یہ ہمارے یہاں تواتر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ اس حکومت میں بھی ہو رہا ہے, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے, اور اب بھی ہو رہا ہے. اس کو کنڈیم صرف نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کورٹس کو جو ہے, جو سو موٹو ہے, وہ سو موٹو کہاں پہ انہوں نے لینے کے لیے رکھا ہوا ہے. سو موٹو اس طرح کے معاملات میں لینے کے لیے کہ آرام سے سارے جو ہے نا وہ عدالتیں سو رہی ہیں. سو موٹو یہاں ان کو کوئی یاد نہیں آتا. آپ کا نظام جو ہے پورا ہائی جیک ہو جاتا ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ چپ کے بیٹھے دیکھتے. یہ جو بیرسٹر دانیال کہہ رہے ہیں, جی سینٹ صاحب آپ فرمائیے گا, سنس آپ پی ٹی آئی سے تو نہیں ہیں, لیکن ایز اے دیفور این آبجیکٹو پرسن, یہ جو بیرسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو چاہیے کہ یہ جائیں اسپیکر کے پاس اور اس کو ریز کریں, تو آپ کا کیا خیال ہے, کورٹ میں جانا چاہیے, اسپیکر کے پاس جانا چاہیے, یہ کہیں پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے ان معاملات پہ جس میں ان کے پاس ایویڈنس ہو؟ اسپیکر کے پاس پہلے معاملات گئے تھے, جو اس دن پارلیمان میں ہوا تھا, اس کا اب تک کوئی نتیجہ نکلا. اس کے بعد جو ہے جب 26 امینڈمنٹ والا معاملہ تھا, اس کے حوالے سے بہت سے سوالات پیدا ہوئے, کوئی نتیجہ نکلا. یہ اس معاملے میں بھی وہ کورٹ میں جائیں, یعنی اس کے بعد وکیل کریں, اس کو پیسے دیں, پھر اس کے بعد اسپیکر کے پاس جائیں. اسپیکر والا معاملہ تو کوئی نہیں نکلے گا. کورٹ کہے گی کہ اگر وہ ڈائریکٹلی کسی بڑی کورٹ میں چلے گئے, وہ کہیں گے کہ پراپر ریمیڈی اویل کریں, اور پھر اس کے بعد کلیم اللہ شروع ہو جائے گا. جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو سو موٹو ایکشن جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. پھر آپ عدالتوں نے اپنا, کیونکہ وہ کسٹوڈین ہوتی ہیں دستور کی, تو انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ احساس دلوانا ہوتا ہے کہ ہم عدالتیں ہیں اور زندہ ہیں. یہاں پہ اگر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ حرکت, جی نہ اس سے پہلی حکومتوں نہیں پہلی حکومت نے بھی لوگوں کو کال کوٹھی میں ڈالا تھا, پی ٹی آئی نے, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے, مگر کسی دن تو اس پاکستان نے درست ہونا ہے نا جی. کسی دن تو اس کی سمت جو ہے وہ درست کرنی ہے, ہم سب نے مل کے اچھے انداز میں, اچھے ماحول میں, جمہوری انداز میں آگے چلنا ہے. تو چاہے کیوں نہ آج ہی سے مل جل کے آگے بڑھیں, کیوں نہ اس طرح کی باتوں کو ہم کہیں کہ یہ غلط ہے, اور اگر ہوا ہے تو پھر اس کے خلاف, کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیں. اگر اس کے پیچھے کوئی بڑے لوگ ہیں یا بہت بڑے لوگ ہیں تو بھی جو ہے نا ایکشن لیں, اور اگر وہ کسی نے کسی بڑے کو خوش کرنے کے لیے اپنے طور پہ کر لیا تو اس کو بھی جو ہے نا قانون کے مطابق اس سے نمٹنا چاہیے. اس طرح کی حرکتیں کرتن نہیں ہونی چاہیے.
جی اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروپیگنڈا نہ ہو اوتھینٹک ہو اس کو بھی اسٹیبلش کریں. ناظرین ہم ایک پہلو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مگر اس پہلو کو بھی جانچنا چاہیے. کس نے جانچنا ہے؟ ہاں جن کی ڈیوٹی ہے وہ جانچیں اور بتائیں کہ جی خاتون غلط کہہ رہی ہیں یا خاتون درست کہہ رہی ہیں اور وہ ذمہ دار آدمی. بے شک. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد یہ جو کی بات قانون کی اور بات کر رہے تھے انصاف کی سینٹ صاحب بھی, تو پھر بات ہوگی کہ 26ویں ترمیم سے ہم سنتے آئیں یا ہمارے پاس آتے ہیں گیس وہ فرماتے ہیں کہ 26ویں ترمیم بہت اچھی چیز ہے, بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. کچھ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو اس سے اور کرائسس پیدا ہو گئی, گڑبڑ ہو گئی, کہاں ملے گا جسٹس, یہ پولیٹیسائز سب ہو گیا. اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ پٹیشنز آ رہی ہیں, تو یہ پٹیشنز کیا از دا کورٹ in a position to take up the petitions یا وہ constitutional bench میں جائیں گی یا کیا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے جو اس وقت پٹیشنز کے حوالے سے معاملہ ہے. اچھا آپ بتائیے گا ان کی جو ایک بات ہے, 2-3 چیزیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ٹھیک فورم پر نہیں اٹھاتے معاملہ ایسے, اور اگر کبھی کبھار تو آپ لوگ کچھ انجینئرڈ کہانیاں خود ہی بنا لیتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, مجھے بتائیں کامران مرتضیٰ صاحب نے اچھی بات کی, پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا کے لے گئے نقاب پوش لوگ, پھر جا کر کے پولیس کے حوالے کیا. مجھے بتا دیں آج تک اس کا کیا ایکشن ہوا؟ جی ہم بہت سخت ایکشن لیں گے, مجھے اگر ریزائن کرنا پڑا میں ریزائن کر دوں گا, میں پارلیمان کے تقدس پہ حرف نہیں آنے دوں گا. کیا حرف آیا یا کیا آج تک اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ مجھے آج کوئی ایک رپورٹ بتا دیں. نمبر 2, آج بھی انتظار پنجوتا فوکل پرسن یہاں اسلام آباد سے اٹھایا گیا, 25 دن بعد وہ ریکور ہوتا ہے, جس ڈرامائی انداز میں ریکور ہوتا ہے. وہ پولیس والا یہاں اٹارنی جنرل صاحب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی وہ کل 10 بجے سے پہلے وہ اپنے گھر میں ہوگا, اور رات کے وہ کیا ہوتا ہے وہ ڈراماٹائز طریقے سے کہ جناب فائرنگ ہوتی ہے, ایک بندہ ملتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نام تمہارا کیا ہے, وہ کہتا ہے انتظار, لکھو جی انتظار حسین اس کا نام ہے. اور جس کیفیت اور جس حالت میں وہ مجھے ملا فوکل پرسن عمران خان کا, اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی کہ جی ملاقاتیں بند ہیں, اس کو اٹھا لیا گیا. آج 25 دن بعد آج مجھے بتائے ریاستی ادارے وہ اس کو کس نے اٹھایا؟ سی سی ٹی وی فوٹیجز بتا رہی ہیں دن کی روشنی میں اٹھایا گیا. کورٹ میں کیس تو ہے, کورٹ میں تو کیس نہیں, وہ تو ڈسپوز آف کر دیا. انہوں نے کہا جی مل گیا, انہوں نے کہا مل گیا تو ختم ہو گیا, باقی بعد میں دیکھی جائے گی. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے شو پر کہا کہ ان کو چاہیے کہ جوڈیشل انکوائری ہو. He said in the show کہ it is. دیکھیں نا گورنمنٹ بیٹھی ہے نا, گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں انکوائری کر لے تو آپ کو سارا چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا مجھے بتائیں آج سے 2 دن پہلے خواجہ شیراز جو کہ 1 مہینے سے یہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہائیڈنگ میں تھا, اس کا پہلے پیٹرول پمپ سیل کیا, اس کے گھر کے چھاپے مارے روز صبح شام, وہ گھر پہنچتا ہے, ابھی گھر پہنچتے ساتھ ہی اس کو اٹھا لیا گیا نامعلوم لوگوں نے, رات کے 12 بجے کے بعد اس کو چھوڑا گیا. آپ ایک واقعہ کوئی ہے تو پھر بتا دیں. اچھا یہ جو آپ چودھری اعجاز کی بیگم نے یا حاجی امتیاز صاحب, یہ میں نے کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جس کو اینٹی کرپشن والوں نے اٹھایا, فزیکل ریمانڈ پہ تھا, ڈرامہ یہ کیا جی رات کے 12 بجے ہم لے کے جا رہے تھے, کوئی نامعلوم لوگ آئے, ہم سے زبردستی لے گئے, ہم سائٹ پہ چھپ گئے, وہ اس کو لے گئے, اور 12-13 دن بعد وہ ریکور ہوتے ہیں. کہاں سے؟ کہ جی وہ ملتان ایئرپورٹ سے کہیں قطر جا رہے تھے بغیر پاسپورٹ کے, تو ہم نے پکڑ لیا اس بندے کو, اب مل گیا ہے ہمیں. انکوائری ہو رہی ہوگی, پتہ نہیں کیا کون سی انکوائری ہوگی. جب ریاستی ادارے, ہماری پراسیکیوشن, ہماری پولیس خود ملوث ہو ریاستی دہشت گردی میں, تو کس سے ہم انصاف مانگیں گے؟ کون جا کر کے پکڑے گا؟ درست انہوں نے کہا ہے کہ ایسے مواقع پہ پھر عدلیہ کا رول آتا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان اس میں سو موٹو نوٹس لے, تاکہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, دیکھیں ملک کیسے ترقی کرتے ہیں, اس کے اوپر تاکہ ایکشن لیں گے تو کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا ملک کیسے ترقی کرتے ہیں؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سخت مخالف تھی ٹرمپ کی, جیت گئے, جمہوریت ہے تسلیم کر لیا گیا. ہم یہاں سے جیت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, میری مثال آپ کے سامنے, پاکستان آپ کے سامنے, جہاں بھی جمہوریت اور ہیومن رائٹس, وہاں جمہوریت کو نفی کریں گے, ہیومن رائٹس وائلیشنز کریں گے, نہ وہ ملک ترقی کریں گے نہ قومیں ترقی کریں گی. قومیں آج اس لیے ترقی کر رہی ہیں وہاں کہ وہاں ایک سسٹم ہے, جمہوریت کا نظام ہے, جمہوریت نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس کو تسلیم کرنا ہے. بنیادی انسانی حقوق کی معطلی ہے. آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, جب آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے, لیٹ می بی ویری بلنٹ, جب آپ کو جس کو موقع ملتا ہے
وہ کھڑی ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ کو انکریج کرتی ہے, پھر جب انکریج کر کے آپ کو اپنا فائدہ مل جاتا ہے. پھر یہ مجھے شعیب میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ اب بات اس سے آگے بڑھنی ہوگی. دیکھیں نا, بات اس سے آگے بڑھنی ہوگی. وہ دن جب تک نہیں آئے گا, بی ویری کلیئر, جب تک تمام پولیٹیکل کلاس ساتھ نہیں بیٹھے گی اور کہے گی آئین کی بات کرو, یہ نہیں کہ بیٹھ کے کہے جی اب میری بات کرو. سمپل ہے. میں کیسا آئین؟ آپ بلوچستان کے 2 سینیٹرز کو اٹھاتے ہیں, اچھا اس کے بعد زبردستی آپ نے ان سے ووٹ بھی لے لیا, پھر اسی اختر مینگل کے خلاف جا کر پرچہ دیتے ہیں, اسی کے جس کے سینیٹر کو آپ نے اٹھایا گیا. آپ یعنی کوئی ذہنی طور پر کیا چیزیں ہم کر رہے ہیں. زین قریشی کی بیوی کو نہیں اٹھایا گیا, کس کو نہیں پتا, اور کس طرح پھر اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا, اور کن حالات میں آپ نے جن لوگوں کو لایا گیا نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ میں, آپ نے 26ویں ترمیم رات کی تاریخی میں بات چیت تو کرنی ہوگی نا شعیب, اور کیا کرنا ہے. دیکھیں نسیم, آپ نے اچھی بات کی. مجھے بتائیں, انہوں نے جولائی کے کوئی تقریباً 8 جولائی کے قریب انہوں نے کہا جی ہم اے پی سی بلا رہے ہیں. عمران خان نے بھی کہا ہم آئیں گے, ہم نے کہا, میں نے پریس کانفرنس کی جی ہم آئیں گے. کیا ہوا؟ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, 15 جولائی کو ان کا عطا تارڑ صاحب آتے ہیں وزیر اطلاعات, وہ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. اچھا جی, اب تاریخ میں مجھے نہیں سمجھ آتی اس کا فائدہ کیا ہے. لیٹس بی ویری کلیئر, ہمیں تو آگے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو درست سمت میں لے کے چلیں, ہم درست سمت میں لے کے جائیں, یہی بات ہے, بڑی اہم بات ہے. یہ بتائیں اب بیرسٹر صاحب, آپ بتائیے گا یہ جو اتنی آ رہی ہیں اس وقت پٹیشنز, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کی نظر میں؟ پھر میں آپ تینوں سے یہ پوچھوں گی سوال کہ ایز آف ناؤ یہ جو ہے 26 امینڈمنٹ کے خلاف پٹیشنز, یہ کون اس کو کرے گا, کس کے پاس جائیں گی, اور who is obliged to do what at this stage؟ دیکھیں جتنی پٹیشن آئیں گی وہ آئینی بینچ سنے گا, اور جو بالکل جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہی سنے گا. اور جہاں تک آئینی ترمیم کے اوپر ہے بات, دیکھیں اس کی تو جب آپ نے پارلیمان نے آئین کی 2/3 میجورٹی سے پاس کر لیا تو اس کے بعد تو کوئی چیز رہتی نہیں ہے. جہاں تک اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ یا کسی کو کوئی بات ہونی ہے تو وہ سن کے ایڈریس کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو پارلیمان, یہ پوری جو ترمیم تھی اس کے پیچھے اسپرٹ سی 2 ہی تھی. ایک یہ تھی کہ آپ کا جو بیک لاگ ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, دوسری پارلیمنٹری ساورنٹی. ہم نے ججز کو چوز کیا یا اس کمیٹی نے چوز کیا, اس کمیٹی نے چوز کیا ان ججز کو جو پہلے سے سسٹم کے حصے میں تھے, سسٹم میں تھے. ہم نے ان کو نہیں لگایا, یہ ہم نے ان کو نہیں وہاں لا کے بٹھایا. ایک پروسیس کے جتنے بھی ججز تھے ایک پروسیس کے تھرو وہ آئے, تو اب ان کو جو ہم نے ان کے ہاتھ سے قلم نہیں لے لی, انہوں نے فیصلے اپنے خود سنانے ہیں, ایشوز انہوں نے خود ایڈریس کرنے ہیں. اور آپ کو پہلے ان کا جو ووٹ ہے, آپ کو نظر آیا کہ جب افریدی صاحب تھے تو انہوں نے گورنمنٹ کے اسٹانڈ سے ہی ڈڈ ناٹ اگری ٹو اٹ, ہی اپوزڈ اٹ. تو آپ نے ہمارا لگانا یا نہ لگانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کو ہاتھ پکڑ کے فیصلے لکھوانے کی کوشش کریں. اچھا, آپ کی 26 امینڈمنٹ پہ جو پٹیشنز آ رہی ہیں, اگر میں صحیح سمجھوں, آپ کہہ رہے ہیں وہ تو سیدھی جائیں گی کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ, بیکاز ایک ڈیبیٹ بھی ہے مرتضی صاحب, یہ بھی تو ڈیبیٹ ہے کہ ان کو لے کے فل بینچ سنے اور یہ فل کورٹ سنے. تو اس پہ آپ دیکھیں, وہ خالی میں اس پہ کہوں, وہ گاڑی جو ہے یا وہ جو وہ ٹرین ہے, that has left the place now. It will go to the constitutional. It has been constitutional courts بن گئے ہیں اور اب انہی کی ڈومین میں آتے ہیں اور وہی سنیں گے. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, آپ بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے ہمیں بتا رہے ہیں بیرسٹر صاحب؟ اس میں مختلف سوالات پیدا ہوں گی اور ان سوالات کو سپریم کورٹ کو آنسر کرنا ہوگا. پہلا سوال یہ ہے کہ آیا اس 26 امینڈمنٹ کی جو بینیفیشری ہے ایک بینچ, یعنی جو اس کی پیداوار ہے, کیا وہ اس کو اپنی جس وجہ سے پیدا ہوئی, جو اس کی مدر لیجسلیشن ہے جو اس کی, کیا وہ اس کو سن سکے گی؟ ایک سوال یہ پیدا ہوگا. دوسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ جب NT 55 جو ہے 4th شیڈول کی وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی, تو کیا باقی ریمیننگ ججز ہیں, کیا ان سے کانسٹیٹیوشن جو ان کی پاور ہے وہ پوری کی پوری عدالت جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, کیا ان کی وہ دستوری حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے؟ یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات یہ ہوگی کہ ان ججز کو اس کے جو بینیفیشری ہیں ان کو جن ججوں نے ووٹ دیا ہے, کیا ان کا معاملہ جو ہے پھر انہی ججوں کے پاس آئے؟
کیا یہ ایک ایسی پارشلٹی نظر نہیں آئے گی کہ یعنی سلیکٹ جو ہے جن لوگوں نے کیا ہے ان 7 ججوں کو، انہی کا معاملہ جو ہے پھر وہ انہی ججوں کے پاس چلے جائے، کیونکہ باقی جج تو یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ مرتضی صاحب آپ یہ فرمائیے، ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ اس کا چیف جسٹس اور پوری عدالت بیٹھے، فل کورٹ بیٹھے اور اس معاملے کو پہلے آپس میں ڈیبیٹ کریں، اور میرا خیال ہے کہ اس کو پوری کی پوری سپریم کورٹ کو اس کو سننا چاہیے، کیونکہ ان 8 ججوں پہ، ان 7 ججوں پہ پھر اگین جو ہے نا وہ ایک تلوار لٹک رہی ہے 60 دن. جی لیکن جیسے بیرسٹر صاحب جو فرما رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ the train has left the station. اب تو یہ ایکڈیمک گفتگو ہے کہ جی وہ ہوں اور یہ ہو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں سیدھی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا. تو یہ جو ایک پوزیشن ہے اس کو کون ہے جو کوشچن کر سکتا ہے سینیٹر صاحب؟ میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ اس کو یہ ججز آپس میں بیٹھے ہیں، ان کی فل کورٹ بیٹھے اور فل کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس معاملے کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ہینڈل کرنا چاہیے، کس طرح سے. ٹھیک، فل کورٹ آپس میں بیٹھے، میٹنگ ہو، فل کورٹ میٹنگ ہو، کورٹ اس طرح سے نہیں کہ فل بینچ بیٹھے، بلکہ فل کورٹ ان کی میٹنگ ہو، ان کی میٹنگ ہو اور اس کی غور کرے اس معاملے پہ، اس کے بہت سے پہلے، اور دین جو ہے نا یہ سب آنسریبل ہے اس معاملے میں، سب آنسریبل ہے. اور بیسٹ صاحب کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا ناظرین، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آپشن ہی نہیں ہے فل کورٹ کی. بریک کے بعد آئیں گے، پھر ہم پوچھیں گے شعیب شاہین صاحب سے کہ وہ تفصیل میں اسی کویسچن کو ایڈریس کریں، بیکاز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے بہت مختلف آراء ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اناؤنس ہو گیا، ہمیں یہ بھی معلوم ہے ترمیم پاس ہو گئی ہے. تو پھر اس کو چیلنج کون کرے، یعنی کہ کون اٹھائے گا اس بیڑے کو؟ کیونکہ جو اٹھانے والے ہیں وہ تو آئینی جو بینچ کے ہیڈ ہیں وہی ہیں، اور وہ تو نہیں لگتا کہ یہ وہی ترمیم کو چیلنج کریں گے جو کہ جس کے نتیجے میں وہ خود ہی از کم انٹو ایگزسٹنس ایز پارٹ آف دا بینچ. بریک کے بعد ویل گو ٹو شعیب شاہین صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آئینی ترمیم جو 26ویں ہے وہ بہت بڑا اس کے سامنے سوال. دیکھیں ہمارے سامنے نواز کھوکھر صاحب ہیں، محسن داوڑ ہیں، فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں، افراسیاب خٹک صاحب ہیں، ایڈوکیٹس ہیں اور بارز ہیں مختلف، سب کی پٹیشن ہے. شعیب صاحب ابھی بریک پہ بھی بات ہو رہی تھی، پروگرام میں بھی بات ہو رہی تھی، ذرا بتائیے کہ کس طریقے سے آپ اس معاملے کو عبور کرتے ہیں. یہ جو ہرڈل ہی ہم کہتے ہیں اس میں کہ چیف جسٹس صاحب تو اس میں نہیں کچھ کہہ سکتے علاوہ آئینی بینچ کے جو ہیڈ ہیں. اب بتائیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل ریویو کی پاورز ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی کبھی بھی. اچھا. چونکہ سپریم کورٹ کے ججز کا اوتھ میں لکھا ہوا ہے کہ دے آر باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ اینڈ پریزرو دی کانسٹیٹیوشن. ٹھیک. یہاں الزام یہ ہے، ابھی فار دا ٹائم بینگ میں الزام کہہ دیتا ہوں، الزام یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ بیسک سٹرکچر اینڈ بیسک فیچر آف دی کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. کانسٹیٹیوشن آف بینچز بنانا یہ پارلیمنٹیرینز کا یا ایگزیکٹو کا کام نہیں ہو سکتا، یہ سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے. تو لہٰذا اٹ از اٹیک آن دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس طرح کے معاملات فل کورٹ میں جایا کرتے ہیں. تو یہ سارے ججز بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں گے. ہاں فرض کرو، میں ایک فرض کرو کی بات کر رہا ہوں، نہیں میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. بہت چھوٹا سا سوال، کیا چیف جسٹس صاحب جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا تو کیا چیف جسٹس پاس پاور اور اتھارٹی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ججز سے کہیں آؤ تم بھی آ جاؤ اور ہم سب کو بٹھا دیں؟ بالکل بٹھا سکتے ہیں، بالکل بٹھا سکتے ہیں، یہ تو مانتے ہیں، بالکل سب بٹھا سکتے ہیں. بیرسٹر یہ صاحب 16 جج اس وقت موجود ہیں، 16 کے 2 ڈھاک ہیں، وہ ڈھاک کو چھوڑ کے 16 کے 16 ججز بیٹھ کے دیکھیں. کیونکہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہے دیٹ از بائی پروڈکٹ آف دس امینڈیڈ. ٹھیک ہے، سو دس از ناٹ اے کنٹروورشل تھنگ. ہاں اگر میں ایک بات کر رہا تھا، اگر فرض کریں، میں ایک بات کروں، فرض کریں یہ ساری کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ نہیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درست ہے، یہ الٹرا وائریز نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے بیسک اسٹرکچر اینڈ فیچر کے خلاف نہیں ہے، پھر جو آئینی کوئی کوشچن آئے گا پھر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جائے گا. لیکن بیسک سٹرکچر جو آج ان کا بنا ہے نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جس کا بائی پروڈکٹ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، تو وہ فل کورٹ سن کے ہی اس کو ریزالو کرے گی، ورنہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ کوئی اس کو مانے گا، نہ ہی یہ
خود جو بینیفیشری ہیں آف دس امینڈمنٹ اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ الٹاواریز ہے. اچھا دیکھیں میں جسٹس آپ بلا سکتے ہیں. اب میں کینی کنوین اور اس کا جواب ذرا اب ایک سے آپ تھوڑا سا اس کا پراپر جواب یہ ہے کہ دیکھیں آئینی ترمیم جو تھی 26ویں ترمیم تھی اس میں خالی آئینی بینچ کا ذکر نہیں ہوا تھا, اس میں سب سے پہلے ذکر تھا فارمیشن اینڈ چوزنگ آف دا چیف جسٹس. ہیز دا چیف جسٹس بین سلیکٹڈ اور ناٹ, ہیز ہی بین اور ہیز ہی بین ناٹ. تو کون سی ترمیم کے تھرو وہ بنے یا کس طریقے سے پروسیس کے تھرو بنے؟ وہ 26ویں ترمیم کے تھرو بنے. اس پروسیس کو انہوں نے انڈورس کیا, جنہوں نے چھوڑا انہوں نے انڈورس کیا, جنہوں نے پورے پروسیس کے ان کے اشائیے میں آئے ان سب نے انڈورس کیا, اور انڈورس ہونے کے بعد ایک آپ فیز 2 میں چلے گئے. جب آپ نے انڈورس کر لیا تو آپ فیز 2 میں چلے گئے. فیز 2 میں کیا ہوا کہ ایک کمیٹی بنی تھی جو آئینی ترمیم کے تھرو کیا گیا تھا کہ کمیٹی بنے گی. اس کمیٹی کے اجلاس میں آئے یا نہیں آئے؟ آئے, اور خود گئے, کوئی اٹھا کے بھی نہیں ان کو لے کے آیا, آ کے انہوں نے اس میں بحث کی, اپنے ڈسینٹنگ نوٹ دیے اور فیصلہ ہوا, ووٹ ہوئی, ووٹ کے ذریعے آئینی بینچ بن گیا. دیکھیں آپ نے اب جب تیسری سیڑھی پہ آپ آئے تو اب آئینی بینچ جو ہے سلیکٹیولی انہوں نے اس کو فالو کیا, اور سلیکٹیولی نہیں کیا, انہوں نے تھرو آؤٹ من و من فالو کیا, اور من و من فالو ہو رہا ہے اور من و من فالو ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, چیف جسٹس صاحب as we speak now, can the chief justice, does he have the authority کہ وہ full bench convene کرے؟ No, he does not. He doesn't. When he's agreed to something, he's become the chief justice. انہوں نے اس میں ووٹ کیا, آئینی بینچ بن گیا, آئینی بینچ کی پیرامیٹرز بن گئے, پیرامیٹرز بن کر نہیں میری انٹرپریٹیشن نہیں, یہ سارا کچھ یہ سارا پروسیس ہو گیا نا اس کی. اگر تو پہلے سٹیج میں کہتے ہیں میں نے نہیں بننا تو ہم کہتے ہیں ہو چلو اب تو بہت مسئلہ ہو گیا, اب کون سنے گا؟ یہ سارے پروسیسز ٹک 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 ہو کر آپ کو ٹک 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 ہو کر پی سی او جج جب بنے, پی سی او جج بنے, آپ کو پتا ہے نا پی سی او جج بننے کے بعد بھی جب ان کے پاس پٹیشنز آئیں کہ یہ ماشاءاللہ غلط لگا ہوا ہے, تو ارریسپیکٹیو انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ ہمیں زبردستی پی سی او لیا گیا, لیکن ہم کانسٹیٹیوشنل ریویو کی پاورز کبھی جج کی ختم نہیں ہوتی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ان کی پاور ختم ہو گئی یا میکسیمم ہوگا کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کمیٹی بنی ہے وہ بیٹھ جائے یا فل کورٹ بیٹھ کے. یہ حالات ہیں جو کہ کمپلیکیشنز پیدا کریں گے, اور ہمیں لگتا ہے کہ جو ڈس اگریمنٹس ہیں وہ اب جوڈیشری کی طرف بڑھیں گی, کیونکہ well it depends really on the Chief Justice of Pakistan. اگر چیف جسٹس آف پاکستان فل کورٹ کو کنوین کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا, یہ بہت بڑے سوالات ہیں. کچھ جواب تو آپ کو یہاں مل گئے کہ ڈس اگریمنٹس ہوں گی, بٹ will the Chief Justice of Pakistan convene the full court? That's the big question, that's the critical question. ہماری طرف سے اتنا ہی, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.